آہا! آج بھی میں نے بھلائی کا ایک کام کر ڈالا۔ یوں تو میں کوئی اسکاؤٹ نہیں ہوں، مگر پھر بھی کبھی کبھی بھلائی کے کام کرتا رہتا ہوں۔ اس بھلائی کے کام سے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں سائنس کا ہوم ورک اس طرح لکھتا ہوں کہ ماسٹر صاحب اسے پڑھ سکیں، حالانکہ وہ بھی اس کو بھلائی کا کام کہتے ہیں۔ واقعہ شام کو پیش آیا جب میں اسکول سے گھر جا رہا تھا۔ مجھے شام کو دیر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بطور سزا اسکول میں روک لیا گیا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں سائیکل چلاتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامان لادنے والی ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی دکھائی دی۔ گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف دو آدمی تھے۔ وہ ایک بھاری سا لکڑی کا ایک بکس گاڑی پر چڑھا رہے تھے۔ بکس بہت بھاری تھا کیونکہ وہ دونوں آدمی بکس کے بوجھ سے لڑکھڑاتے جا رہے تھے۔ میں گاڑی سے کچھ فاصلے پر سائیکل سے اتر پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا مدد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بکس اب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرنے ہی والا ہے۔ میں دیکھ تو رہا ہی تھا کہ اتنے میں میری سمجھ میں آ گیا کہ آخر یہ لوگ بکس کو چڑھانے میں کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جب بکس گاڑی پر رکھا تھا تو بکس پر لوہے کی پٹی لپٹی ہوئی تھی اور اس کا ایک حصہ گاڑی کے فرش میں اٹک گیا تھا۔ ذرا ٹھہریے، میں بولا، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ دونوں آدمیوں کا چہرہ زور لگانے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان میں سے جو زیادہ بھاری بھرکم تھا اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، ذرا اس سے فرصت پا لوں تو پھر بیٹا میں تم کو اس مذاق کا مزہ چکھاؤں گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ ایک تھپڑ کھانا چاہتا ہے۔ دوسرا بولا، دیکھیے نیچے لوہے کی پٹی پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اگر آپ ذرا سا کھسک جائیں تو میں اسے نکال دوں۔ اس پر وہ ذرا سا کھسک گئے۔ میں نے جھک کر لوہے کے اس حصے کو الگ کر دیا۔ پھر میں نے بھی ان دونوں کو ذرا سہارا دیا اور بکس گاڑی پر چڑھ گیا۔ چونکہ یہ ایک خفیہ روزنامچہ ہے اسی لیے مجھے شیخی بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے بکس کے اٹھانے میں کوئی خاص زور نہیں لگایا، صرف دکھانے کو ہاتھ لگایا تھا۔ بکس جب گاڑی پر دھڑام سے چڑھ گیا تو میں نے کہا، یہ تو بڑا بھاری ہے، کیا ہے اس میں؟ مشینوں کے پرزے ہیں، بھاری بھرکم آدمی اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور مڑ کر سڑک پر نظر ڈالی۔ اس کے بعد بولا، بیٹا تم نے میری بڑی مدد کی، لو یہ 5 روپے انعام، اور اب ذرا یہ دیکھو کہ ہم لوگ راستے میں کچھ گرا تو نہیں آئے، ممکن ہے ایک چھوٹا سا سرخ ڈبہ ہو۔ میں نے حیران ہو کر روپے لے لیے اور دوڑ کر اس مکان کے باغیچے میں پہنچا جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ ابھی 1 منٹ میں تلاش کرنے بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے گاڑی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر سڑک پر آیا مگر گاڑی جا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو کیا ہوا، میں فائدے میں ہی رہا، حالانکہ مجھے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ یہ بھی ایک طرح کی خوش قسمتی تھی۔ گھر پہنچ کر جب میں اسکول کا کام کرنے بیٹھا تو مجھے جو مضمون ملا تھا اس کا عنوان یاد آیا۔ عنوان تھا دوسروں کی مدد۔ اس واقعہ سے میرا مضمون آسان ہو جانا چاہیے تھا۔ منگل، صبح ناشتے پر میں اپنے والد سے اپنے بھائی کے کام کا تذکرہ کیا۔ انہیں کام پر جانے میں دیر ہو چکی تھی، وہ جلدی جلدی تیار ہو رہے تھے۔ بیٹا ایک بھلائی میری خاطر کرو گے؟ یقیناً، میں نے کہا۔ تو پھر ذرا خاموش رہو اور جب تک کوئی ضروری بات کہنا نہ ہو چپ چاپ ناشتہ کرو۔ شاباش، ارے میرے جوتے کہاں ہیں؟ وہ بولے۔ یہ بھی ایک بھلائی کا کام تھا۔ میں نے والد کے جوتے تلاش کر دیے۔ میں نے سوچا کہ شام کو میں اپنا کوئی دوسرا کارنامہ سنا دوں گا۔ اس روز اسکول میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی لیکن لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ کل رات شہر میں کہیں چوری ہو گئی ہے۔ چوری ایک تجوری کی ہوئی ہے، اس میں 10,000 پونڈ تھے۔ منگل کی سپہر، میں تو برا پھنسا، یہ تو واقعی مصیبت آ گئی، مجھے تو یقین نہیں آتا۔ آج سپہر ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسکول کے سارے لڑکوں کو ہال میں جمع کیا۔ اس کے معنی ہمیشہ یہ ہوتے تھے کہ کسی نہ کسی پر آفت آنے والی ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، لڑکوں، اسکول کے ایک فرد کے خلاف بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ میں اس کی تمہید کی ضرورت نہیں سمجھتا۔
تم لوگوں کو یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ شہر کے ایک مالدار شخص کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ یہ بڑا ساہوکار ہے اور ہزاروں روپے کا لین دین کرتا رہتا ہے۔ اس آدمی کی تجوری کو گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اس سے پہلے اس آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا، پھر چور اس تجوری کو گاڑی میں لاد کر نکل گئے۔ یہ سن کر مجھے کچھ باتیں یاد آنے لگیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بڑے زور کا دھچکا لگا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ الزام یہ لگایا گیا ہے کہ اس اسکول کے ایک لڑکے نے ان چوروں کی مدد کی ہے۔ میں اس سے زیادہ سنگین الزام کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر میں اس لڑکے کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اسی وقت سامنے آ جائے۔ کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ میں کیوں بڑھتا؟ لیکن میرے دل میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ 2 آدمی اور ایک بڑی سی تجوری؟ میں نے جن 2 آدمیوں کی مدد کی تھی وہ تو لکڑی کا بکس لیے ہوئے تھے، وہ تجوری تو نہ تھی۔ یہ دونوں واقعات محض اتفاق سے یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کوئی لڑکا کسی ایسے لڑکے کو جانتا ہے جس نے چوروں کی مدد کی ہو؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکے اکثر شیخیاں بھگاڑتے رہتے ہیں، لہٰذا ایسے خراب کام کے سلسلے میں کوئی بھی لڑکا شیخی بھگاڑ سکتا ہے۔ سب لڑکوں نے ایک دوسرے کا منہ تکنا شروع کر دیا، جیسا کہ ایسے مواقع پر ہوا کرتا ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوگا اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا یا وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن کوئی بھی لڑکا مجرم معلوم نہ ہوا۔ میں نے بھی چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا تاکہ کوئی مجھ پر شبہ نہ کر سکے۔ پھر ہیڈ ماسٹر صاحب بولے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے نے محض حماقت کی بنا پر چوروں کی مدد کی ہو، در حقیقت وہ چوروں کی مدد نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس اسکول میں کوئی اتنا گدھا نہیں ہے کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کا آلۂ کار بنے۔ یہ سن کر ہر طرف تحسین و آفرین کے نعرے شروع ہو گئے۔ کچھ لڑکوں نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ ہیڈ ماسٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کریں، لہٰذا انہوں نے جلسہ برخاست کر دیا اور ہم سب اپنے اپنے درجوں میں چلے گئے۔ مجھے اس معاملے میں صحیح طور پر سوچنے کا موقع اس وقت ملا جب میں اپنے درجے میں آ کر بیٹھا۔ اب تاریخ پڑھائی جا رہی تھی۔ مسٹر پراؤٹ ملکہ الزبتھ اول اور اس کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب شک و شبے کی گنجائش نہ تھی، میں ہی وہ لڑکا ہوں جس نے چوروں کی مدد کی۔ اگر 2 گاڑیاں نہ تھیں جن پر بھاری سامان لادا جا رہا تھا تو پھر اس کی وضاحت کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ شاید تجوری کو لکڑی کے بکس میں رکھ لیا گیا تھا۔ شاید مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بتا دینا چاہیے۔ مجھے یقین یوں آیا کہ جب میں اپنے دوست بل کے ساتھ سائیکل پر جا رہا تھا تو ہم لوگ اسی جگہ پر سے گزرے جہاں میں نے آدمیوں کی مدد کی تھی۔ وہاں بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ اخبار کا فوٹوگرافر تصویریں کھینچ رہا تھا۔ بھیڑ بھاڑ اس مکان کے اندر گھس جاتی مگر ایک پولیس کا سپاہی راستہ روکے کھڑا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں جرم کا ارتکاب ہوا تھا۔ اب زیادہ بننے کی ضرورت نہ تھی۔ میں ہی وہ لڑکا ہوں، لیکن یہ تو غضب ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اسکول کے سارے لڑکے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں گھر پر اسکول کا کام لیے بیٹھا ہوں، سارا کام یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ میں بیٹھا ہوا صرف سوچ رہا ہوں اور یہ امید کر رہا ہوں کہ شاید کوئی صورت سمجھ میں آ جائے۔ وہ مارا، آ گئی ترکیب سمجھ میں، نہایت عمدہ، یک بارگی آ گئی۔ ترکیب یہ ہے کہ اگر میں ان چوروں کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کروں تو پھر چوروں کی مدد کرنے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ دراصل خاص چیز ہوتی ہے نتیجہ۔ میں تصور کرنے لگا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب میرے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس بات پر نازاں ہیں کہ انہوں نے اپنے اسکول کے لڑکوں کو اتنی عمدہ تربیت دی ہے کہ وہ اب چوروں کو پکڑنے لگے ہیں۔ اب صرف یہ کام رہ گیا تھا کہ پولیس تھانے جاؤں اور سب بتا دوں، باقی دیکھا جائے گا۔ بدھ، ارے توبہ، آج کا دن بھی کیسا عجیب رہا۔
لیکن پہلے مجھے کل رات کے بارے میں لکھنا چاہیے۔ میں پولیس تھانے جانے کے لیے نکلا مگر میں وہاں نہیں پہنچ سکا، مجھے موقع ہی نہ ملا۔ در حقیقت میں سڑک پر 10 گز سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ میں سائیکل لے کر جو ہی چلا تو ایک گاڑی اچانک میرے سامنے آ کر رک گئی اور اس میں سے ایک آدمی اتر آیا۔ اس نے مجھ پر اپنے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ بالکل اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں بڑی دیر تک ہوم ورک کرنے کی کوشش میں لگا رہا تھا۔ ذرا ٹھہرنا برخوردار، میں اخبار کا نمائندہ ہوں، اس آدمی نے کہا۔ اگر تم کچھ روپے کمانا چاہتے ہو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ مجھے کچھ شک ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اچھا وہ کیسے؟ میں تمہارے گھر کی نگرانی کرتا رہا ہوں، وہ بولا۔ کل رات تم کو چوروں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور تمہارا حلیہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے تمہارے گھر کا پتہ دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تم کون ہو۔ صرف پولیس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پولیس تھانے جا رہا ہوں۔ ذرا عقل سے کام لو، پہلے مجھے سب بتاؤ، 5 روپے دوں گا۔ بس اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، پولیس کو بعد میں بتانا، آؤ چلیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس آدمی کی باتوں کا یقین نہیں آیا۔ اس کے طور طریقے عجیب سے تھے۔ وہ اخبار والوں کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ میں ابھی اپنے دل میں طے ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا، مگر انہوں نے مجھے زبردستی گاڑی میں ٹھونس دیا۔ چپ رہو، وہ آدمی بولا جس نے خود کو اخباری نمائندہ بتایا تھا۔ اگر یہ ذرا بھی گڑبڑ کرے تو جم اسے مار کر بے ہوش کر دو۔ چپ کے بیٹھے رہو برخوردار، ورنہ تمہاری درگت بنا دی جائے گی۔ لیکن میں خود کو چھڑانے کے لیے زور لگاتا رہا، یہاں تک کہ دوسرے آدمی نے، جسے میں ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا، میرا ہاتھ مروڑ دیا۔ یہ لوگ گاڑی کو لے کر بڑی تیزی سے روانہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ گاڑی موڑ لی اور ایک ایسے سنسان علاقے میں پہنچ گئے جہاں کسی دوسری گاڑی کے گزرنے کا امکان بہت کم تھا۔ دیکھو برخوردار، اب ذرا اپنی عقل استعمال کرو، ڈرائیور نے گاڑی روک کر کہا۔ یہ ہے کاغذ اور یہ ہے قلم، تم کو صرف ایک چھوٹا سا خط لکھنا ہے، اپنے ہیڈ ماسٹر کو خط لکھ دو۔ کیا لکھوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بہت آسان مضمون ہے، بس یہ لکھ دو کہ تم ہی نے چوروں کی مدد کی تھی، لکھ دو کہ تم بدنامی کے ڈر سے روپوش ہو گئے ہو۔ لیکن یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، میں بولا۔ مگر تم یہی کر رہے ہو، وہ بولا۔ ہم تم کو بڑے اچھے پہاڑی علاقے میں لے چلتے ہیں، تم کو سونے کو بستر ملے گا اور کھانے کو بھی کچھ مل جائے گا، صرف بات کرنے کو کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، میں ہمیشہ غائب تو نہیں رہوں گا نا۔ تم اتنے دنوں تک غائب رہو گے جتنے دنوں تک ہم مناسب سمجھیں گے۔ چلو لکھو۔ اب اس نے سختی سے کہا۔ جم اسے سختی سے پکڑے رہنا، اس کے بائیں ہاتھ کو پکڑے رہو، لکھنے کے لیے اسے دونوں ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ میں واقعی اس وقت بالکل ان کے قبضے میں تھا۔ میں ان دونوں سے، جو مجھ سے قد میں دگنے تھے، مقابلہ کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ میں سمجھا کہ یہ لوگ مجھ سے خط اس واسطے لکھوا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، اور میں نے یہ بھی سوچا کہ یہ لوگ جب مناسب سمجھیں گے تب ہی مجھ کو آزاد کریں گے۔ بعد میں اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے زبردستی باندھ کر رکھا گیا تھا تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا، اور میرے خط کی بنا پر یہ سمجھا جائے گا کہ میں برابر بھاگتا ہی رہا ہوں۔ بڑا اچھا منصوبہ تھا ان کا، بشرطے کہ اس پر عمل ہو سکے۔ اب اس کا انحصار مجھ پر تھا۔ انسان جب کسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، اور خوب کام کرتا ہے۔ کم از کم میرا تو یہی حال ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ گاڑی کے سامنے پہاڑی ڈھلوان ہے جو نصف میل تک چلی گئی ہے، لہٰذا اگر وہ میرے پیچھے دوڑے تب بھی میں کافی دور نکل چکا ہوں گا۔ ان دونوں کو گاڑی سے باہر نکلنا بڑا دشوار مسئلہ تھا۔
خاص طور سے اس وقت یہ اور بھی دشوار تھا جب خود مجھے گاڑی کے اندر رہنا تھا۔ ڈرائیور بولا، چلو ابھی ہم کو بہت دور جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی نوٹ بک کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اتنے میں مجھے ایک اور خیال آیا۔ چنانچہ جب اس آدمی نے مجھے قلم اور پیڈ دیا جو میرا بایاں ہاتھ پکڑے ہوئے تھا تو اس وقت میں نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا۔ میں نے کہا، میں کیسے لکھ سکتا ہوں؟ میں تو بائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ میرا ہاتھ چھوڑو تو میں لکھوں۔ میں کچھ گھوما تاکہ میرا ہاتھ آزاد ہو اور دائیں جانب جھکا۔ اس طرح مجھے دروازے کو چھونے کا موقع مل گیا۔ چونکہ گاڑی میں کافی گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لہٰذا میں نے بایاں ہاتھ چھڑانے میں کافی دیر لگائی۔ وہ بولا، اچھا اپنے بائیں ہاتھ سے لکھو مگر میں تمہارے پیچھے سے تمہارا گریبان پکڑے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بایاں بازو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے خوب جھٹکا دیا اور طرح طرح کی آوازیں نکالیں اور اس طرح سے کہا کہ تم نے تو میرا ہاتھ توڑ ڈالا ہے۔ پھر جوں ہی وہ میری طرف گھوما، میں نے پوری قوت سے اس کی ناک پر اپنے داہنے ہاتھ سے ایک گھونسا مار دیا اور کوہنی سے دروازہ کھول لیا۔ پھر میں لڑھک کر سڑک پر آ گیا اور فوراً کھڑے ہو کر بھاگا۔ ساری ترکیب اچھی طرح سے عمل میں آ رہی تھی۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر پہلے ہی درخت کی آڑ میں آ گیا تھا۔ یہ لوگ سمجھے کہ میں ڈر کر بھاگتا چلا جاؤں گا، لہٰذا وہ ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے جنگل میں بھاگتے چلے گئے۔ میں اپنا دل کڑا کر کے دبے پاؤں گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور بریک کو آزاد کر دیا۔ 1 منٹ تک وہ لوگ سمجھ ہی نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر تو وہ بڑے غصے میں چلتی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگے۔ گاڑی کو پکڑنا ان کے بس سے باہر تھا۔ گاڑی نے خوب رفتار پکڑی۔ آدھ میل تک میں تیزی سے چلا گیا، پھر میں نے بریک لگایا۔ میں ایک سرائے کے باہر رک گیا۔ گاڑی کی چابی نکال کر میں سیدھا سرائے کے اندر چلا گیا۔ وہاں سے میں نے فوراً پولیس کو ٹیلی فون کیا۔ اتنے میں سرائے کا مالک اور کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ حالانکہ چور اب سامنے آ گئے تھے مگر ان کی ہمت نہ پڑی کہ وہ اتنے آدمیوں کے سامنے آتے، لہٰذا وہ الٹے پیروں بھاگ گئے۔ گاڑی میں وہ نوٹ بک پڑی ہوئی تھی جو اس وقت ڈرائیور دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ جب پولیس والے آ گئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا اور وہ نوٹ بک دے دی۔ اتفاق سے خفیہ پولیس کا ایک انسپکٹر اسکول آیا تھا، وہ بھی اس وقت موجود تھا۔ تم نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے۔ اس نوٹ بک کی ہم کو سخت ضرورت تھی۔ اس پر جو پتہ ہے اس سے ہم سارے گروہ کو گرفتار کر سکیں گے۔ مگر انہوں نے آخر مجھے کیوں پکڑ لیا؟ یہ سمجھنا بالکل آسان ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے جرم کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تم نے جن 2 آدمیوں کو تجوری لے جاتے دیکھا تھا، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اب اگر تم پولیس تھانے میں آ کر اس آدمی کو شناخت کر لیتے تو پھر ان کا سارا بھانڈا پھوٹ جاتا، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے تم کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس آدمی کو جس جرم کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے وہ بالکل معمولی ہے اور وہ جرمانہ ادا کر کے رہا ہو سکتا تھا، لہٰذا اگر تم چند روز تک غائب رہتے تو وہ بچ کر نکل جاتا۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ پھر جب پولیس انسپکٹر مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر پر لے گئے اور میرے والد کو سب بتایا تو میں اور بھی خوش ہوا۔ میرے والد خوش ہو کر بار بار میری پیٹھ پر ہاتھ مارتے جا رہے تھے اور میرا بیٹا کہہ کہہ کر انسپکٹر کو اس بات کا یقین دلا رہے تھے کہ میں واقعی ہی ان کا بیٹا ہوں۔ بعد میں انسپکٹر نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ چوروں کے سارے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ لطف تو اسکول میں آیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو ابھی تک کسی نے یہ سب نہیں بتایا تھا۔ وہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ڈائسن، وہ بڑے زور سے چلائے، تم ہی وہ لڑکے ہو جس نے چوروں کو تجوری اٹھانے میں مدد کی تھی۔ اب فضول انکار کر کے وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے تمہارا وہ مضمون بھی پڑھ لیا ہے جو تم نے دوسروں کی مدد کے عنوان سے پیر کی رات کو لکھا تھا۔ اس میں تم نے اس بھلائی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
اور لکھا ہے کہ کیسے تم نے ان لوگوں کی مدد کی۔ ارے وہ مضمون تو میں بالکل ہی بھول بیٹھا تھا، اس سے تو واقعی سارا راز فاش ہوتا تھا۔ جناب، میں اس مضمون میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی متانت سے کہا۔ میں نے بھلائی کا ایک اور کام بھی کر لیا ہے، میں نے چوروں کے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بھلائی کا کام دوسرے کاموں سے بہتر کہا جا سکتا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو پہلے تو یقین نہیں آیا، وہ سمجھے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، مگر اسی وقت 3 گاڑیاں آ کر رکیں۔ 2 میں سے تو اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر اترے جو میری داستان سننا چاہتے تھے، اور تیسری گاڑی پر پولیس لکھا تھا، اس میں وہی انسپکٹر تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے جب سارا قصہ سن لیا تو اس وقت ان سے زیادہ حیران دنیا میں اور کوئی نہ تھا، لیکن پھر انہوں نے مرحبا کے نعرے کی ابتدا کی اور کہنے لگے، ڈائسن نے اپنے اسکول کی تربیت کا بہت عمدہ مظاہرہ کیا۔ اس وقت لڑکوں نے اور استادوں نے مجھے جتنا سراہا اس کی یاد آج تک میرے دل کو گرمائے رہتی ہے، لیکن اب جو کبھی مجھے 2 آدمی کوئی بھاری چیز اٹھاتے دکھائی دیں گے تو میں ان سے دور ہی رہوں گا، یا پھر جب تک ان کے نام، پتے اور فوٹو حاصل نہ کر لوں گا ان کی مدد نہیں کروں گا۔